دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسرائیل فلسطین پر قبضہ کیوں کرنا چاہتا ہے اور فلسطین کی تاریخ کیا ہے۔ اللہ پاک نے بیت المقدس کے بارے میں کیا فرمایا، یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں، تو پلیز ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانویوں کو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے تحت عرب باشندے عثمانی ترک حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس لیے 1915 میں بیٹری میک موہن نے، جو اس وقت قاہرہ میں برطانیہ کی طرف سے ہائی کمشنر تھا، عربی ہاشمی لیڈر شریف حسین کو خط لکھا کہ وہ عثمانی اقتدار کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کرے۔ مغرب اپنے سفیروں کو اسلامی مملکتوں کے عدم استحکام کے خلاف کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ واقعہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جواب میں شریف حسین نے برطانیہ سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ میک موہن کی مرضی کے مطابق بغاوت کا راستہ اختیار کرے تو برطانیہ سے مالی اور سیاسی دونوں لحاظ سے تعاون دے گا۔ ہاشمی لیڈر شریف حسین نے اس خط میں برطانیہ پر یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ جب تک برطانیہ بھی ظالم داری نہ لے کہ ترکی حکومت کے تحت موجودہ تمام عرب ریاستیں آخر کار آزاد کر دی جائیں گی، اس وقت تک اسے کسی دوسری عرب قیادت کی مدد حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس نے واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ چنے قاہے کی تبدیلی کی خاطر بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا جب تک کہ عربوں کو فی الواقع آزادی نہ دے دی جائے۔ شریف حسین نے میک موہن کو وضاحت در وضاحت کے لیے کئی خطوط لکھے تھے۔ غالباً سے برطانوی مزاج کا پہلے سے اندازہ تھا۔ 1915 میں ان دونوں اہم شخصیات کے درمیان خط و کتابت کا جو باہمی تبادلہ ہوا، اسے تاریخی طور پر میک موہن / حسین خط و کتابت کا نام دیا جاتا ہے۔ برطانیہ نے یقین دہانی کرائی کہ اگر حسین نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا تو برطانیہ خلافت عثمانیہ کے تحت موجودہ تمام عرب علاقوں میں آزاد حکومتیں قائم کر دے گا۔ 5 جون 1916 کو حسین نے عربوں کی آزادی کا اعلان کیا اور ترک عثمانیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس بغاوت میں فلسطین اور شام کے عرب بھی حصہ دار بن گئے۔ اس دوران برطانویوں نے عرب علاقے میں ایک ذمہ شخص ٹی لارنس کو روانہ کیا تھا کہ وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف خود مسلمانوں کا روپ دھار کر عربوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کر دے۔ مخصباد لارنس آفرپیا کہلایا، برطانوی افواج کے ساتھ شامل ہو کر عرب قافلے شریف حسین اور اس کے بیٹوں عبداللہ اور فیصل کی قیادت میں فلسطین اور شام میں داخل ہو گئے، جس کے بعد اسان قیادت دست بردار ہو گئی اور اس نے جزائر مڈروس پر اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی کا ایک معاہدہ آرمسٹس کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا زوال مسلم تاریخ کا ایک بہت دردناک باب ہے۔ ترکوں کی خلافت کے نتیجے میں اس وقت مسلمان دنیا میں جسد واحد کی شکل اختیار کر چکے تھے اور ساری دنیا میں ایک ہی سبز حلالی پرچم لہراتا اور ایک ہی خلیفہ کے احکام رائج ہوتے تھے۔ دنیا میں تاریخی طور پر 3 بڑے ایمپائر یاد کیے جاتے ہیں، یہ ان میں سے 2 عیسائی ایمپائر تھیں، یعنی رومن ایمپائر اور برٹش ایمپائر، جبکہ تیسری بڑی حکومت اوٹومین ایمپائر خلافت عثمانیہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، جو خوش قسمتی سے خود مسلمانوں کی تھی۔ اس وقت یہ اوٹومین ایمپائر دنیا کے 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور دنیا کے کئی بڑے سمندر اس کے اپنے قبضے میں تھے۔ سازشوں کے نتیجے میں مغرب نے مسلمانوں کے اس اتحاد کو تعصبات کو ابھارا بھار کر توڑ دیا اور اس وسیع وار سلطنت کے اندر سے 50 لاکھ اور 1 کروڑ کے چھوٹے چھوٹے راجواڑے نما کئی ممالک برآمد کر دیے، جس کے بعد سے مسلمان مزید تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے۔ کل جو علاقے عثمانیہ کے تحت محض صوبے تھے، وہ آج باقاعد مملکت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تاہم برطانیہ کا مذکورہ وعدہ ادھورا ہی رہا اور اس نے عربوں کو کمل خود مختاری نہ دی، بلکہ ان علاقوں پر خوداس نے اور فرانس نے مل جل کر قبضہ کر لیا۔ میک موہن / حسین خط و کتابت کے علاوہ عربوں کی آزادی اور مسئلہ فلسطین کو مزید سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک اور اہم تاریخی دستاویز سنکر میں کمیشن رپورٹ کا مطالعہ بھی کیا جائے۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو امریکیوں اور برطانویوں کے بہت سے جھوٹ کا راز فاش کرتی ہے۔ 1917 میں جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو عرب علاقوں کے بارے میں صہیونیوں، برطانویوں، فرانسیسیوں اور عربوں کے متضاد دعووں پر کوئی بھی مفاہمت نہ ہو سکی۔ چنانچہ
1919 میں اس وقت کے امریکی صدر ووڈرو ولسن نے خلافت عثمانیہ کے سابق عرب صوبوں میں ایک سن کرین کمیشن روانہ کیا تھا کہ ان صوبوں کے لوگوں سے جنگ عظیم کے بعد کسی تصفیے کی خاطر معاملات پر پہنچنے کے لیے ان کی خواہشات معلوم کی جائیں۔ کنگ کرمے کمیشن نے بہت سارے جائزوں اور ملاقاتوں کے بعد اپنی حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں نہایت واضح طور پر کہا گیا تھا کہ فلسطین کے 90% باشندے غیر یہودی یعنی مسلم اور عیسائی ہیں اور وہ فلسطین کے اندر یک یہودی ریاست کے قیام کے سخت مخالف ہیں۔ اس کے باوجود اگر فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا گیا تو صہیونیوں کی خواہش ہے کہ وہ ارض فلسطین سے تمام غیر یہودیوں یعنی عربوں کو نکال باہر کر گے، پر فلسطین کی صہیونی ریاست کے قیام سے فلسطینیوں کے حق خود مختاری کی خلاف ورزی ہوگی۔ صہیونیوں کو چاہیے کہ فلسطین باشندوں کی خواہشوں کا احترام کریں اور اپنی یہودی ریاست کے قیام کے لیے کوئی اور سرزمین تلاش کر۔ کنگ کرمے کمیشن کی رپورٹ بہت جان فشانی، بہت ساری ملاقاتوں کے بعد اور انتہائی دیانت دارانہ طور پر تیار کی گئی تھی، جس میں علاقے کے لیے ایک بہت منصفانہ حل تجویز کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ کمیشن امریکہ نے خود سرکاری طور پر قائم کیا تھا، تاہم اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے صہیونی بے انتہا ناراض ہوئے۔ اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے وقت برطانیہ اور امریکہ بدقسمتی سے آج اس اہم سرکاری رپورٹ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ رپورٹ بہت سے غلط واقعات کے خلاف واضح ثبوت تھی، یعنی صہیونیوں کو معلوم تھا کہ وہ لوگوں کی تمناؤں کے برخلاف کام کر رہے ہیں۔ عرب فلسطینی آج جس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، امریکہ نے کنگ کرمے کمیشن رپورٹ کے ذریعے کل خود اس کے جائز ہونے کی تصدیق کی تھی۔ رپورٹ سے چند مزید اقتباسات۔ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے مطالبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود فلسطین کو یہودی مملکت قرار دے دیا جائے۔ اس طرح کی کوئی یہودی ریاست اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ فلسطین میں موجود غیر یہودی عرب آبادی کی مذہبی اور شہری آبادیوں کو بری طرح پامال نہ کیا جائے۔ اگر اصول یہ ہے کہ حکمرانی قائم کی جائے تو اس میں فیصلہ کن حیثیت فلسطینیوں کی ریکی ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ وہ فلسطین کا کیا مستقبل طے کرنا چاہتے۔ لہذا درکنا چاہیے کہ فلسطین کی غیر یہودی عرب آبادی کا 10 میں سے 9 حصہ صہیونیوں کے اس سارے منصوبے کا شدید مخالف ہے۔ اس طرح کا ذہن رکھنے والی کسی قوم پر یہودیوں کی لاتعداد ہجرت کو مسلط کرنا اور اس پر اپنی زمین سے دست برداری کی خاطر معاشی وسائل دباؤ ڈالنا اوپر درج کیے گئے اصولوں اور کسی قوم کے حق آزادی کی بدترین خلاف ورزی ہوگی، اگرچہ ان ساری کارروائیوں کو قانونی الفاظ کے جامع ہی میں کیوں نہ ڈھال دیا جائے۔ پر کمیشن نے جس برطانوی افسر سے بھی رابطہ کیا، اس نے یہی بتایا کہ صہیونی منصوبہ سوائے طاقت کے اور کسی طرح حمل نہیں پا سکتا۔ یہ چیز بذات خود صہیونی منصوبے کی شدید ترین ناانصافی کو نمایاں کرتی ہے۔ یہودی نمائندوں کے ساتھ کمیشن کا نفرنسوں میں یہ حقیقت بار بار بھر کے سامنے آئی کہ فلسطین میں صہیونی غیر یہودی عرب سے آبادی کا مکمل صفایا چاہتے ہیں۔ صہیونی نمائندوں کی جانب سے اٹھایا گیا یہ بنیادی دعویٰ کہ 2000 سالہ گزشتہ آبادکاری کی بنیاد پر وہ فلسطین پر اپنا حق رکھتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے قابل توجہ نہیں ہے۔ کنگ کرمے کمیشن رپورٹ کے ان الفاظ سے سچائی بالکل واضح ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربوں کے ساتھ برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ اور اقوام متحدہ نے سراسر جھوٹ بولا تھا۔ وہ انہیں آزادی کی مسلسل آس دلا کر ان پر تا قیامت بربادی مسلط کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسرائیل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ان دو اہم دستاویزات میک موہن حسین خط وکتابت اور کنگ کرین کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، جن سے امریکہ و برطانیہ کی مسلم دشمنی اور ان کا یہودیوں کی جانب جھکاؤ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔